میں آپ کے سامنے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ رکھنا چاہتا ہوں. جب میرے پہ تشدد ہو رہا تھا تو خان صاحب نے غیر دانستہ طور پر ایک بات کہی. جب میرا ریمانڈ دیا گیا کہ جج صاحبہ جو معزز جج صاحبہ ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، اس بات کا مطلب کچھ اور لیا گیا. توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی. آج مریم صفدر جو کہ اشرافیہ میں سے ہیں، وہ 2 سٹنگ ججز کی تصویریں دکھاتی ہیں، انہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں، ان کی انٹیگریٹی پہ حملہ کرتی ہیں، انہیں اسکینڈلائز کرتی ہیں، ان کے فیصلوں کو غلط کہتی ہیں، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو بددیانتی کہتی ہیں. آج 4-5 دن گزر گئے، کوئی توہین عدالت نہیں جنبش میں آئی، کسی معزز جج صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو کیا عمران خان اور ملک کا باشندہ ہے؟ کیا عمران خان کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون اور ہے؟ کیا ہمارے لیے آئین اور قانون اور ہے؟ ہم ایک عام بات کرتے ہیں تو ہمارے پہ غداری اور بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں. یہ خاتون جو ہے، اس نے کہاں حملے کی بات نہیں کی. اس نے اپنی باتوں میں کورٹس پہ حملے کی بات کی. رانا ثناءاللہ نے ججز کو کہا کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہی رہنا اگر آپ نے فیصلہ دیا. کیا یہ لوگ ججز کو دھمکیاں نہیں دیتے؟ کیا انہوں نے ابھی انہیں اسکینڈلائز نہیں کیا؟ تو ان کے اوپر قانون کی ریٹ کیوں نہیں ہے؟ ہم تو مقدمے پہ، میں تو مقدمے کے پی میں میرے پہ مقدمے ہیں، پنجاب میں میرے پہ مقدمے ہیں، سندھ میں میرے پہ مقدمے ہیں، بلوچستان میں میرے پہ مقدمے ہیں. ہم تو پورے پاکستان میں مقدمے بھگت رہے ہیں اور ہم تیار ہیں آگے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان پہ کوئی اور قانون ہے؟ یہ کسی اور ملک کے شہری ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے شاید پاکستان میں ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس ظلم سے واقف تھے جو شاید بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے. آج یہ جو واقعہ ہوا ہے رجیم چینج کا، اس میں اب پورا پاکستان اس سے واقف ہو گیا ہے. جیل برو تحریک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو سینئر لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی ہو یا اسد عمر ہو، انہیں دوائی تک نہیں دی جا رہی، ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، انہیں کسی جج کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ہم کہہ رہے ہیں انہیں جج کے سامنے پیش کریں. ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے. لیکن دوسری طرف عوام کا جو زناٹے دار سیاسی تھپڑ ہے ان کے منہ پہ، وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. جو ابھی اگر نتیجہ بدلا نہ گیا تو آپ کو ڈی جی خان میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس ٹائم محسن لغاری جس لیڈ سے جیت رہے ہیں وہ ہے عوام کی آواز. صبح سے پتہ چل رہا ہے، حالانکہ بدترین پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تمام ووٹر سپورٹرز کے اوپر پرچے کیے گئے، ان کی گاڑیاں کل رات روک دی گئیں، ہمارے ایک وہاں کے لوکل لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی. آپ نے سب کچھ دیکھا. اس سب کے باوجود عوام ڈٹ کے آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام نے ڈٹ کے آج بلے کو ووٹ دیا ہے اور جو لیڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. ہمارے معزز جج صاحبان جن کے بارے میں مریم صاحبہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، میرا بھی ایک کیس ان کے سامنے گیا تھا. ہو سکتا ہے مجھے اس کیس میں نہ لگا ہو کہ انہوں نے مجھے وہ انصاف دیا جو مجھے چاہیے ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے میرے لیے فیصلہ اس میں. لیکن میں نے تو انہی معزز جج صاحبان کی شان میں گستاخی نہیں شروع کی، کیونکہ میرے مقدمے کو انہوں نے وہ انصاف نہیں دیا جو مجھے چاہیے تو میں ان کے اوپر غلاظت پھینکنا شروع کر دوں. میں نے تو نہیں یہ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو کیا مریم بی بی کے اوپر آئین کوئی اور لگتا ہے؟ مریم بی بی مارس پہ رہنے والی ہیں، وہ شہزادی ہیں اس ملک کی، نواز شریف بادشاہ ہیں اس ملک کے، کہ وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے باہر چلا جاتا ہے. جو بھیجتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان جس پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو ابھی تک بیچارہ ان کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ان کو روز ان کے وارنٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں، روز ان کو بیلیں لینی پڑتی ہیں، روز ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. وہ اس عوام کی آواز ہے، وہ نہیں جھکنے والا، وہ نہیں ڈرنے والا. اس کا اللہ پہ ایمان ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس عوام کو اور اس کے لیڈر کو سرخرو کریں گی. ایک دفعہ آخری بات، میں پوری میں آخر پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی آئی ایس ایف، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں یہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں.
اس کے بعد قاسم خان سوری کی قیادت میں یہ مشکل ترین صوبہ ہے سیاست کرنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سب کو ادراک ہے۔ آپ لوگ وہ وارئرز ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی، آپ سب فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام کا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم خان سوری ہوں یا ہمارے جنرل سیکرٹری ہوں یا ہماری پوری جتنی بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ہے، ہم سب آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ سب ہماری ہمیشہ دعاؤں میں ہوتے ہیں، آپ سب ہماری پریورٹی میں ہیں، اور میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، قاسم خان سوری سے بھی کروں گا کہ یہاں سے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے آئی ایس ایف ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو ٹکٹیں دے کے حلقوں میں اتارا جائے تاکہ یہ جو روٹن سسٹم ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ بہت شکریہ جی۔ رک جاؤ، نور ان کو بولو چپ ہو جاؤ، ان کو بولو ایک منٹ چپ ہو جاؤ۔ سر ایک یہ بھی بتائیے، ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے، دوسری جانب قانون سے ڈرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ قانون کو لڑکاتے بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ تینوں مختلف باتیں ہیں۔ بالکل قانون سے ڈرنا چاہیے، اور میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا قانون سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے کہا ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف قانون سے ڈرتے ہیں، تو یہ نہیں، کبھی نہیں للکارا قانون کو کبھی نہیں للکارا۔ ہم تو غاصبوں کو للکارتے ہیں، ہم تو جو قانون کی ابیوز کرتے ہیں ان کو للکارتے ہیں۔ ہم مریم صفدر نہیں ہیں، نہ ہم قانون کو للکار سکتے ہیں یا نہ قانون نافذ کرنے والے ججز کو للکار سکتے ہیں۔ ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہاں، ہم غاصبوں کو ضرور للکارتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ظلم کو۔ میں تو پہلے گرفتار ہوں، یہ گرفتار ہی پہنچا ہوا ہوں، چوک سے تو اتنی دیر نہیں پہنچوں گا، ابھی مقدموں میں، ابھی دوبارہ آپ نے گرفتار کروانا، دوبارہ کروا لیں۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ پی ٹی آئی حکومت کو بھی وہی چلا؟ دیکھیے، جو چیئرمین ہیں انہوں نے بڑے کلیئرلی، وہ کسی شخصیت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ایک ہی خوبی ہے، وہ کسی شخص سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، میں نے نہیں دیکھا، ہو بھی تو بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ان ایشوز پر کرتے ہیں، اور اگر وہ ان ایشوز پر غلط کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب سامنے لائیں۔ جی، کوئی اور سوال؟ بہت شکریہ۔